مصطفیٰ، وصال مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، یار خار مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، آپ داد دیتے ہیں، لیکن یہی مولوی اسی اسٹیج سے، اسی مائک سے کھڑے ہو کر سیاست مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، سیاست صدیق اکبر کی بات کرتا ہے۔ آپ کے تیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت علماء اسلام کبیر والا کے ایک ایک عہدیدار اور ذمہ دار کو آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ قائم مقام ضلع امیر صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں مختلف موضوعات کو چھیڑا۔ کانفرنس کا موضوع سیرت امام الانبیاء، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے وقت کی نزاکت اور قلت کا بھی بتایا، دعوت دیتے ہوئے بلا تمہید کا لفظ بھی کہا۔ میں تو تھوڑی دیر میں اسٹیج پہ سونے والا تھا، لیکن جب بلا تمہید سنا تو میں نے کہا اچھا بلا تمہید اس کو کہتے ہیں۔ اب معلوم نہیں پڑ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ صدارتی خطبے کے کون کون سے نقطے پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ ابتدا موضوع کانفرنس سے کرنا چاہتا ہوں۔ انگلی کٹا کر عشاقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسٹ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر، وہ سرور کونین، وہ شافی محشر، وہ ساقی کوثر، وہ بلند اور بالا قدر، جس کے بارے میں میرا عقیدہ، میرے اسلاف اور اکابر کا عقیدہ کہ اگر اللہ سرور کونین کو پیدا نہ فرماتے تو رب اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ پوری سورت، اس سورت کا نام کیا ہے؟ جی بولیں ذرا، ضحیٰ۔ اور اس سے پہلے والی سورت جی ضحیٰ۔ سورت ضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ ہے۔ سورت ضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ ہے، اور سورت لیل کا دوسرا نام شان صدیق اکبر ہے۔ دو بندوں کا انتخاب براہ راست اللہ نے خود کیا ہے، دو شخصیتوں کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا ہے۔ کوئی کتنا زور لگا لے، کوئی کتنا خرچہ کر لے، کوئی کتنی محنت کر لے، کوئی دنیا جہاں کی طاقت لگا لے،
لیکن اس منصب اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک انبیاء کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا، انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا۔ جناب آدم کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب نوح کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب ابراہیم جناب اسماعیل جناب یوسف کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا۔ کوئی اپنی مرضی سے کتنا زور لگا لے نبی، بولو بھائی بولو بھائی، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی نبی بننے کی کوشش کرے گا تو زندیق کہلائے گا، مرتد کہلائے گا، غلام احمد قادیانی کہلائے گا، اور پھر ختم نبوت کے یہ مت والے یہ دیوانے میدان میں نکلیں گے، اور قیامت کی صبح تک ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ میدان میں اتر کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا۔ کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی محنت کرے اچھا بھلا افسر بن سکتا ہے، کوئی سی ایس ایس کا امتحان دے وہ ڈی سی اور ایس پی اور کمشنر بن سکتا ہے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تھوڑی سی دھاندلی کر لے، تھوڑا سا زور لگا لے، تھوڑے سے پیسے خرچ کر لے، ایم این اے اور ایم پی اور منسٹر بن سکتا ہے، کوئی زور لگا لے صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ لیکن کبیر والوں کوئی کتنا زور لگا لے، کوئی کتنا خرچہ کر لے، کوئی کتنی محنت کر لے، اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا، اور اس دھرتی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جناب رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یا ابو جہل کو مسلمان کر، یا عمر کو مسلمان کر، اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت بخش۔ رسول اللہ کی دعا بھی بتلا رہی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ کبیر والوں حضرت آدم کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، حضرت نوح کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ تو رب محمد کی قسم جناب حسین ابن علی کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، جناب حیدر کرار کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، جناب فاطمہ الزہرا کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ تو کہنے دیجئے عثمان ذی النورین کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، فاروق اعظم کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، تو صدیق اکبر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت فاروق اعظم، عظمت عثمان غنی، عظمت علی المرتضی، عظمت اہل بیت۔ نعرہ تکبیر۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں گفتگو کو آگے لے کر چلوں۔ رات کو 10:30 کے بعد 11 بجے تقریر ملے گی تو پھر دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تقریر بھی کرنی پڑتی ہے، ایک سوئے ہوئے کو جگانا بھی پڑتا ہے۔ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تکبیر کا نعرہ بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ میرا سفر ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر۔
یہ مائک والا نعرہ رشوت والا ہے، بغیر مائک کے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، ذرا پتہ چلے کہ کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو چلو سوئے ہوئے تھے، اب جو جاگ رہے ہیں وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، ذرا سنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، اور حضرت مولانا نبی، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء میں اور صحابہ میں۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں۔ انبیاء بھی سوالات، صحابہ بھی کم و بیش سوالات، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں۔ انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا، انبیاء بھی سوالات، صحابہ بھی سوالات، کیا ہی مماثلت ہے۔ سوالات انبیاء میں 313 صحابہ اور انبیاء باقی صحابہ سے آگے چلے گئے، یہاں سوالات صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ باقی صحابہ سے آگے چلے گئے، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں۔ 313 انبیاء میں سے 10 نبی اولو العزم نبی، 313 بدری صحابہ میں سے 10 صحابی 10 مبشرہ والے اولو العزم صحابی، کیا ہی مماثلت ہے۔ 10 انبیاء میں سے 4 انبیاء سوالات سے آگے نکل گئے، تورات، زبور، انجیل، قرآن والا سوالات انبیاء سے آگے نکل گیا، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء میں اور صحابہ میں۔ وہاں 4 نبیوں کا سوالات نبیوں سے موازنہ نہیں، یہاں حضور کے 4 یار سوالات صحابہ سے آگے نکل گئے، کیا ہی مماثلت ہے۔ وہاں ایک قرآن والا سوالات نبیوں سے آگے نکل گیا، تو یہاں ہجرت والی رات قرآن جس ابو بکر کی گودی میں ہے وہ صدیق اکبر سوالات صحابہ سے آگے نکل گیا۔ یہ مماثلت ہے انبیاء میں صحابہ میں، یہ مماثلت ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا آپ کو سیرت النبی کے اس شاخ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کون سی صورت ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی۔ اور اس سے پہلے والی صورت بولو بھائی، کیا ہی مماثلت ہے۔ سورت الضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ، سورت لیل کا دوسرا نام شان صدیق اکبر، کیا ہی مماثلت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور وہاں سورت لیل میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ علماء پورے قرآن کو کھولیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، ایک ایک سپارے کا، ایک ایک سورت کا، ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا اللہ نے پورے قرآن میں 2 آدمیوں کو کہا ہے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں رب دینے سے بس نہیں کروں گا، گھبرانا نہیں، بہت دوں گا، بہت دوں گا، اتنا دوں گا جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں بس نہیں کروں گا۔ مماثلت تو دیکھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ نے سرور کونین سرکار دو عالم کو فرمایا محبوب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں بس نہیں کروں گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے 2 شخصیتوں کو کہا، دوسرا صدیق اکبر کو کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اگر کفن پرانا لے کر جا رہے ہو، اگر سب کچھ سرور کونین کے قدموں میں لٹا کر جا رہے ہو، اگر عکس نبی بن کر جا رہے ہو تو گھبرانا نہیں، میرے پاس آ رہے ہو اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ یہ اکیلا خوش نصیب صدیق اکبر ہے۔ ہم میں سے
کسی کو پتا نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، یہ دعویٰ اگر کر سکتا ہے تو صدیق اکبر کر سکتا ہے، جس سے جناب جبرائیل آ کر پوچھتا ہے کہ ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ سے راضی ہو کہ نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، وکیل ناموس صحابہ علامہ راشد محمود سومرو، نعرہ تکبیر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے پورے قرآن میں دو شخصیتوں کو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے اتنا بڑا ایوارڈ دیا کہ جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں دینے سے بس نہیں کروں گا۔ کبیر والا والو، آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا ایک ہی خلاصہ ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، اس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوٹ آئیں زندگی اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ آج جب ہم اپنے اسٹیج سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، واہ جی واہ کیا کمال کر دیا مولوی۔ آج جب ہم معراج مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے، آج جب ہم معراج مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے، ولادت مصطفیٰ وصال مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے۔ کیا مولوی جی نے کمال کر دیا، کیا مولوی جی نے اپنے خطابت کا جادو دکھا دیا۔ آج جب ہم اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، آج جب ہم شان صدیق اکبر بیان کرتے ہیں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر یہی مولوی اسی اسٹیج سے کھڑے ہو کر اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، وصال مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، یار خار مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے آپ داد دیتے ہیں، لیکن یہی مولوی اسی اسٹیج سے، اسی مائک سے کھڑے ہو کر سیاست مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، سیاست صدیق اکبر کی بات کرتا ہے۔ آپ کے تیروں کے نشر مولوی کی طرف ہوتے ہیں، مولوی سیاسی بن گیا، مولوی سیاستدان بن گیا۔ کبیر والا والو کہنے دیجئے یہ پگڑی بھی رسالت مآب سے ملی، یہ داڑھی بھی رسالت مآب سے ملی، یہ مسلح بھی رسالت مآب سے ملا، یہ منبر یہ محراب بھی رسالت مآب سے ملا، یہ تقریر بھی، یہ تحریر بھی، یہ تصنیف بھی رسالت مآب سے ملی، یہ کان میں اذان اور تکبیر بھی رسالت مآب سے ملی، یہ نکاح بھی رسالت مآب سے ملا، یہ جنازہ بھی رسالت مآب سے ملا۔ رب محمد کی قسم یہ سیاست بھی رسالت مآب سے ملی۔ کاش کے مولوی سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ